لیکن ایک قوم ہے جس کو شیعہ بولا جاتا ہے۔ اگر اس سے بولا جائے کہ آپ کوئی راستہ دکھا سکتے ہو، جتنے مکاتب و مذاہب ہیں ہر کسی کو بولا جائے جناب ایک دعا کرتے ہو کہ مجھے اس راستے پہ چلا جس پہ نعمت ہی نعمت ہے۔ اگر کوئی فزیکلی کوئی راستہ دنیا میں ڈھونڈنا چاہے، کوئی ایسا راستہ ہے جس پہ نعمت ہی نعمت ہو، دنیا 2 کلومیٹر کا راستہ نہیں دکھا سکتی، شیعہ 80 کلومیٹر کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ ہاں، جس نے دیکھنا ہے آپ بولو اربعین حسینی پر آ جاؤ، تجھے ایک سرزمین پہ لے کر جاتے ہیں جس کا نام ہی نجف اور کربلا ہے۔ یہ نجف سے راستہ شروع ہوتا ہے حسین کی کربلا تک، اور جس کے چپے چپے پہ نعمت ہے۔ ہاں، ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والے، انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے، انہوں نے کوئی 2 کلومیٹر کا راستہ بنایا جس میں کھانا پینا سونا ہر چیز کیا ہو، انسان کے لیے فری میں ہو، جس پہ انسان بغیر کسی لالچ کے دوسرے انسان کی خدمت کر رہا ہو، کہ کوئی کسی کو پانی پلا رہا ہو، کوئی کسی کو کھانا کھلا رہا ہو، کوئی کسی کے پاؤں دبا رہا ہو، بلکہ آنے والے نہ آئے تو منتیں کر کے بعض اوقات ان کو جھپیاں دے کے اپنے موکبوں میں لے جایا جائے کہ جناب کھانا کھا لو۔ ایسی انسانیت دنیا میں کہیں نظر آتی ہے؟ ایک ہے فیک انسانیت کے نعرے لگانے والے، ہیومن رائٹس کے نعرے لگانے والے، ایک طرف انسانیت کا نعرہ لگائیں، دوسری طرف قاتل انسانیت جس نے 2 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا قتل کر دیا، اس کو ملینز آف ڈالرز کی گولیاں اور اسلحہ بھی دیا جائے۔ ایک طرف انسانیت، دوسری طرف قاتل انسانیت کی مدد۔ لیکن یہاں آؤ، یہ وہ راستہ ہے جو مظلوم کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو مظلوم پرور کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں ایثار بھی نظر آتا ہے اور حقیقت میں انسان کی انسانیت رونما ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کی خدمت دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین کی کربلا میں جا کر دیکھ لے کہ کیسے پورا سال اپنی کمائی کو جمع کر کے کوئی چھوٹا سا موقف لگاتا ہے، کوئی انڈا لے سکتا ہے تو انڈے ابال کے رکھ لیتا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک جوان کہتے ہیں ہمیں کوئی شخص اپنے گھر لے گیا، بوڑھا بزرگ کا جیسے گھر میں لے گیا اور بٹھایا اور کھانا لگانا تھا تو کہتا ہے کچن میں گیا اور کچھ نئے برتنوں کے ڈبے پڑے ہوئے تھے۔ ہاں، وہ ڈبے اس نے کھولنا شروع کیے اور اس میں برتن نکالنا شروع کیے۔ تو کہتے ہم نے کہا جناب ہم 5-6 لوگ ہیں اور آپ اس کے لیے اتنے نئے برتن کیوں کھول رہے ہیں؟ آپ کے آلریڈی گھر کے اندر برتن پڑے ہیں، ان کو استعمال کریں، نئے برتنوں کو ہمارے لیے۔ تو اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا یہ برتن میرے نہیں، میری بیٹی کے جہیز کا سامان ہے۔ ہاں، میں حسین کے ظاہروں کے لیے کھول رہا ہوں تاکہ جب وہ شادی کرے خدا اس کی زندگی میں کیا عطا کرے؟ برکت عطا کرے۔ جس کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے امام حسین پہ قربان کرنا شروع کر دیا۔ ایک ہمارے دوست کہتے ہیں کہ کسی موکبوں کے اندر جا رہے تھے تو کہتے ہیں بڑی بھوک لگی، تو میں نے دوپہر کا ٹائم تھا، رش بہت تھا، تو میں نے کہیں سے کھانا لیا اور کسی بوتھ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ دھوپ بہت ہے۔ اچانک میں نے محسوس کیا کوئی سایہ آ گیا میرے اوپر، تو کہتا میں نے سمجھا کہ کوئی علم لے کے گزرا ہے یا کوئی گاڑی گزری ہے جس کا سایہ، لیکن میں کھانے میں مگن تھا کہ میں نے پورا اپنا کھانا کھا لیا، اور کھانا کھانے کے بعد جب اٹھا تو میں نے دیکھا میرے پیٹھ کے پیچھے کوئی قداور عرب شخص ہے جو ماشاءاللہ بہت قوی الہیکل اور بہت لمبا آدمی ہے۔ تو یہ جو سایہ میرے اوپر بنا ہوا تھا یہ اس بندے کا سایہ تھا، یہ میرے پیچھے کھڑا تھا اور اس کا سایہ بن گیا میرے اوپر۔ تو میں نے دیکھا پسینے میں شل ہے، کھڑا ہے، ہونٹ اس کے خشک ہو چکے ہیں۔ تو میں موقف والے کے پاس گیا، میں نے کہا آپ نے کھانا مجھے دیا ہے، کوئی اس بیچارے کو بھی دے جو وہاں کھڑا ہے۔ کہا یہ کھانے کے لیے نہیں کھڑا۔ کہا میں سمجھا نہیں، پھر یہ اتنی دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ اس کو اندر بٹھائیں، اس کو پانی پلائیں، اس کو کھانا کھلائیں۔ کہا جناب یہ ہمارے قبیلے کا ہے، بے انتہا غریب ہے۔ تو ہر بندے نے امام حسین کے لیے کوئی موقف لگایا، کوئی نظر لے کر آیا، یہ غریب آدمی اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا میرا قد بہت بڑا ہے تو میں یہاں دھوپ میں کھڑا ہو جاؤں گا، جو امام حسین کے ظاہر آتے ہیں کم از کم اپنے بدن سے ان کے لیے کیا بنا پاؤں؟ سایہ بنا پاؤں۔ جو خدمت کر سکتا ہے وہ اس راہ نعمت میں خدمت کرتا جاتا ہے۔ اگر کسی نے حقیقت میں انسانیت کا چہرہ دیکھنا ہے وہ سرزمین کربلا پر آ جائے۔ یہی وہ راستہ ہے جس کی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط
मुस्तकीम, ऐ खुदा मुझे सीधे रास्ते पर चला जो इंसानियत का रास्ता है, जो जुल्म का रास्ता नहीं, जो मजलूम परवरों का रास्ता है। और निशानी ये है, ये वो रास्ता है जिन पे तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया। आज ज़ाहिरन इमाम हुसैन हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन अखलाक हुसैन इब्न अली हुसैनियों के अंदर नजर आता है। जब आप दुआ करते हो कि सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कौन है जो खुद को रंग खुदा में रंग दे। और मासूम फरमाते तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह, अपने वजूद को अल्लाह के अखलाक में रंग दो। तो करबला में इमाम हुसैन आपके वजूद को अपने रंग में रंग देते हैं। वहां हर किसी में हुसैन का आईना नजर आ रहा होता है। कोई हुसैन की तरह सखावत कर रहा होता है, कोई इशार कर रहा होता है। जिस तरह इमाम हुसैन ने हुर के लश्कर वालों को पानी पिलाया, इसी तरह कोई राह करबला में खड़े होकर प्यासों को पानी पिला रहा होता है। तो करबला हमें क्या बना देती है? अहले बैत के अखलाक में रंग देती है। वरना यही इंसान पाकिस्तान में और होता है, जब सरजमीन करबला पे पहुंचता है तो इसका मिजाज बदल जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो राह करबला राह मोहब्बत है, राह इश्क है। अभी इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो इराकी थे, खिदमत के लिए आए थे, खादिमुल हुसैन थे, तो उनको 1-1 मिलियन दिरहम की ऑफर दी। जनाब आपको 1 मिलियन दिरहम देते हैं, आप खिदमत हुसैन छोड़ दो। उन्होंने कहा हम जिंदगी तो छोड़ सकते हैं पर हुसैन की खिदमत को नहीं छोड़ सकते। मतलब ये वो मोहब्बत है जिसका कोई बोल नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है।